اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے. گزشتہ جمعہ عید الاضحیٰ کا جو مہینہ ہے ذی الحجہ، اس کے فضائل اور مختصر مسائل آپ کے سامنے جمعے کے موقع میں آئے. وعدے کے مطابق لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے کچھ نوجوانوں نے انتظام کیا تو بہت سارے اہم مسائل بھی آ گئے. آج کی جمعہ انشاءاللہ تعالی فضائل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مسائل آئیں گے انشاءاللہ. عزیزان گرامی، ذی الحجہ کا مہینہ جس کے اندر 3 بڑی اہم عبادتیں ہوتی ہیں. ایک عبادت خاص جس میں ہر مسلمان شریک نہیں.
وہ ہے حج، جو اسلام کے 5 بڑے ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ جو مالدار مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور وہ عبادت اسی مہینے میں ادا کی جاتی ہے، اور یہ عبادت حج کئی اعتبار سے بہت ہی خاص عبادت ہے۔ اس میں دنیا کا ہر مسلمان شریک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے کچھ ایسے شرائط ہیں جس میں سے عام مسلمان اور دوسری جگہوں کے مسلمان آپ خود باہر نکل جاتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے لیے مہینہ اور دن طے ہے۔ نماز کی طرح جس دن چاہے آپ پڑھ سکتے نہیں، روزے کی طرح آپ نہیں، اس کے لیے تو مہینہ اور دن طے ہے، وہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ۔ 8ویں تاریخ سے یہ عبادت کا آغاز ہوتا ہے اور 12ویں یا 13ویں تاریخ پر اس عبادت کا اختتام ہوتا ہے۔ جو حضرات اس عبادت سے آراستہ ہوئے ان لوگوں کو ایک جملہ سمجھ میں آتا ہوگا۔ جو لوگ حج نہیں کیے لیکن حج کے مسائل پڑھے ہیں ان کو بھی یہ باتیں سمجھ میں آتی ہوں گی، اور کچھ لوگ پریشان ہیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد موقع آئے گا، آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ جیسے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے روزوں کا وقت شروع ہوتا ہے، روزے رکھتے ہیں، اور 29 یا 30 تاریخ پر رمضان المبارک کے فرائض روزوں کا حکم مکمل ہو جاتا ہے، ویسے ہی حج کی عبادت بھی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کی صبح سے شروع ہوتا ہے، اور 12ویں تاریخ کے مغرب سے پہلے یا 13ویں تاریخ کے مغرب سے پہلے حج کے تمام ارکان مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مہینہ اور اس کا وقت، اس کے دن طے ہے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ دوسری خاص اس عبادت کی بات یہ ہے کہ یہ خاص مقام پر ادا کی جاتی ہے، جہاں چاہے وہاں ادا نہیں کی جا سکتی۔ نماز ساری روئے زمین میں جہاں چاہے وہاں ادا کر سکتے ہیں، روزہ پورے روئے زمین میں جہاں چاہے وہاں ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ پورے روئے زمین میں جہاں جائے وہاں دے سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت پورے روئے زمین میں جہاں چاہے وہاں کر سکتے ہیں، قربانی پورے روئے زمین میں جہاں چاہے وہاں کر سکتے ہیں، اور دوسری عبادتیں قیاس کرتے ہوئے چلے جائیں، جہاں چاہے وہاں کر سکتے ہیں۔ لیکن حج یہ ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا کے کسی بھی جگہ میں ادا نہیں کر سکتے۔ اس کا مکان اور اس کی جگہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے طے کر دیا، وہیں جا کر اس کو ادا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ عبادت کہیں بھی ادا نہیں ہوتی۔ مکہ شہر ہونا شرط ہے، عرفات ہونا شرط ہے، مینا ہونا شرط ہے، مزدلفہ ہونا شرط ہے حج کے لیے۔ مکہ مکرمہ، کعبۃ اللہ سارے روئے زمین میں ایک ہی جگہ پر ہے۔ آپ کعبۃ اللہ کی 4 دیواری سے بڑی 4 دیواری ساری دنیا میں کہیں بھی بنا لیں، کعبۃ اللہ کی دیواری سے زیادہ قیمتی سنگ مرمر، زبرجد اور دوسری قیمتی پتھروں کی عمارت تیار کر لے، وہاں حج نہیں ہوگا۔ عرفات کا میدان ہونا چاہیے، وہ بھی کعبۃ اللہ سے مکہ مکرمہ سے 7، 8، 9، 10 کلومیٹر پر ہے،
مینا کا میدان ہونا چاہیے، وہ بھی کعبۃ اللہ سے لگا ہوا ہے، مزدلفہ کا میدان ہونا چاہیے، وہ بھی کعبۃ اللہ سے قریب ہے۔ یہ تمام میادین، یہ تمام میدانیں 8، 10، 6، 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ یہ 4 جگہوں پر ہی یہ عبادت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور عبادت نہیں ہوتی۔ اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں، اس عبادت کا ایک نام رکھتے ہیں کہ یہ مکانی عبادت ہے، جس کا مکان طے ہے۔ اس کی تیسری بڑی شرط یہ ہے کہ کسی بھی عبادت کے لیے لباس کی کوئی شرط نہیں۔ آپ جس لباس میں ہیں، آپ کی شرمگاہ، آپ کا ستر چھپا ہوا ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جس لباس میں ہیں، اس لباس میں آپ کی شرمگاہ اور آپ کا ستر چھپا ہوا ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی عبادت کے لیے دنیا میں حج کو چھوڑ کر، عمرے کو چھوڑ کر لباس کی شرط نہیں، سوائے حج اور عمرے کے لیے کہ اس کے لیے آپ کو اپنے مرضی کا لباس نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا لباس پہننا پڑے گا۔ یہ 3 بڑی شرطیں ہیں۔ اس کے اوقات و ایام بھی طے، اس کی جگہیں بھی طے، اس کا لباس بھی طے۔ اس مہینے میں ایک عبادت وہ ہے جو مکمل خاص عبادت ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان اس عبادت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس عبادت میں وہی مسلمان شریک ہوتے ہیں جو ان شرائط کے ساتھ وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ چاہے دنیا میں کتنی ہی پابندیاں لگ جائیں، کتنی ہی بڑی وبا آ جائے، کتنا ہی بڑا مرض آ جائے۔ اب دیکھیے حرمین شریفین میں خاص لوگوں کو اجازت ملی۔ آج سے 2 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین سے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ مسلمان حج کو جاتے تھے۔ ساری دنیا سے 40-50 لاکھ مسلمان وہاں پر الحمدللہ لبیک کی صدائیں لگا کر شریک ہو جاتے تھے، حاضر ہو جاتے تھے۔ اب سعودی عرب نے دروازے بند کر دیے، خاص لوگوں کو دعوت دی، بہت کم تعداد کو طے کیا ہے۔ اب کتنے مالدار وہ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، اگر ان کو یہ شرط لگا دی جائے کہ 1 لاکھ روپے کا حج ان سیزن اور اس حالت میں کرنا ہے، ایک حج کی قیمت 20 لاکھ روپے تب بھی کرنے کے لیے تیار ہے، 50 لاکھ روپے تب بھی کرنے کے لیے تیار ہے، ایک حج کی قیمت 1 کروڑ روپے خرچ لاگو ہو سکتا ہے تب بھی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن پہنچ نہیں سکتے کیونکہ اس کی جگہ طے ہو چکی ہے، آدمی جہاں چاہے وہاں نہیں کر سکتا۔ کچھ دوسری عبادتیں ایسی ہیں جس پر عمل کر کے حج کا ثواب پا سکتے ہیں، لیکن حج ادا نہیں ہوتا۔ جیسے صبح صبح اٹھ کر ماں باپ کو دیکھیں گے، حج کا ثواب ملے گا لیکن حج ادا نہیں ہوگا۔ ایک حاجی صاحب برابر بنگلور سے نکل کر احرام باندھ کر حج کر کے آئے، ان کو حاجی صاحب بولتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب سوال کرے کہ حضرت صبح صبح اٹھ کر ماں باپ کو دیکھے تو حج کا ثواب کہتے ہیں، نہ ہو بھی حج کا ثواب۔ ویسا کہتا ہوں میں دیکھ تو منجے بھی حاجی پکار سکتے کیا؟ نہیں پکار سکتے حاجی۔ اصل الگ چیز ہوتی ہے، فضیلت الگ چیز ہوتی ہے۔ فضائل کے باب میں کئی عبادتوں کا ثواب کئی عبادتوں کے ساتھ جوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے ہیں، لیکن اصل جو عبادت ہے وہ اصل ہی ہے۔ دعائیں کرے اللہ تبارک و تعالی آئندہ ذی الحجہ آنے سے پہلے تمام عالم اسلام اور ساری دنیا کے حالات کو بہتر سے بہترین بنا دے، بطور خاص حرمین شریفین مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے دروازے عام طور پر کھول دے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کی حکومت کو عقل سلیم عطا فرما دے، وہاں کی حکومت کو سارے عالم کے مسلمانوں کے جذبات کو، محبتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج سے 2 سال پہلے جس شوق کے ساتھ آدمی ارادہ کر کے حج کو جا سکتا تھا، اسی شوق کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آنے والے سال میں
ساری دنیا کے مسلمان شوق کے ساتھ بغیر کسی ٹینشن کے اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں حاضری دے دیں۔ لیکن ایک بات یہاں بطور تسلی کے پیش کرتے ہوئے میں گزر جاؤں، گزشتہ سال سے پہلے جن حضرات نے حج کا ارادہ کیا، پیسہ جمایا، حج کمیٹی کا فارم فل اپ کیا، پرائیویٹ ٹورز والوں کے پاس جا کر اپنا پاسپورٹ بھی دے دیا، اور اچانک قانون آ گیا کہ اس سال حج نہیں کر سکتے، وہ لوگ ایک طرف مایوس تو ضرور ہے، دوسری طرف ان کو مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ 2 سال ہو گئے، حج تو نہیں کیے، لیکن 2 سال سے حج کا ثواب پا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک جلیل القدر اللہ کے بندے تابعین میں سے گزرے گئے، ایک مرتبہ حج کے ارادے سے اپنے غلام کے ساتھ نکلتے ہیں، تھوڑی دور پہنچ جاتے ہیں، ایک گاؤں سے گزر ہوتا ہے جس گاؤں کے بالکل کنارے ایک کچرے کی ٹٹی پڑی ہوئی ہے، پورے گاؤں کے لوگ وہاں آ کر پورے اپنے گھر کا کچرا ڈالتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مری ہوئی مرغی لا کر ڈالتا ہے، مرغی ہو، بکرا ہو، گائے ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، وہ حلال جانور جو مسلمان کھا سکتا ہے ذبح کرنے کے بعد، اگر وہی جانور مر جاتا ہے تو حرام بن جاتا ہے۔ اب اس مردار کو چاہے وہ مرغی ہو، چاہے وہ بکرا ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، اسے کھا نہیں سکتا۔ اچانک ایک عورت آئی، ادھر ادھر دیکھی، کوئی نظر نہیں آیا تو فوراً اس مرغی، مری ہوئی مرغی کو بغل میں دبا کر چلے جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک چونکہ فقیہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے، صرف ظاہر کو نہیں دیکھتے، تحقیق کا ملکہ تھا ان کے پاس، اس عورت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ پردے سے آئی ہے، اس کا پردہ خود اس کی دلیل ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، مضمون کھل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اس عورت کو فالو کرتے ہوئے جاتے ہیں، وہ عورت گھر پہنچ کر دروازہ بند کرتی ہے تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کسی مسلمان کا نام بتایا جو اس کا شوہر تھا یا اس کا باپ تھا۔ پھر اس حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا، ابھی میں نے دیکھا کہ تو کچرے کی ٹٹی سے ایک مری ہوئی مرغی لے کر گئی، میں تجھے معلوم ہونا چاہیے ہم محمد کے غلام ہیں، شریعت کے باشندے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارے لیے ہر اعتبار سے مسائل ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ہے، یہ تمیز تمام اعمال کی جڑ ہے۔ جو مسلمان حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا اس کا ایمان ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ جو مسلمان حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس کے روزے قبول نہیں ہوتے، اس کا حج قبول نہیں ہوتا، اس کا کوئی کار خیر قبول نہیں ہوتا، اس کے صدقات قبول نہیں ہوتے، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ میں نے گزشتہ جمعہ اور لائیو ٹیلی کاسٹ میں کہا تھا، حرام خوروں کو، سود کا کاروبار کرنے والوں کو، لاٹری چلانے والوں کو، موبائل چرانے والوں کو، ڈنڈی مار کے کمانے والوں کو، اسکراپ میں ترازو کے پلڑے کو وزنی کر کے تول کر ہندو یا مسلمان کو دھوکہ دے کر کما کر خوش ہونے والوں کو میں نے کہا کہ تمہارے اوپر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس حرام پیسہ ہوتا ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ حرام پیسہ رکھنے والا اور غریب دونوں برابر ہے، وہ پیسہ نہ رہ کر غریب ہے، اس کے پاس پیسہ رہ کر غریب ہے۔ آج حرام کمانے والوں کا ترہ کتنا اونچا ہے، آج حرام کمانے والوں کے سر کتنے اونچے ہیں، آج حرام کمانے والوں کی آوازیں کتنی بڑی ہے،
آج کتنے حرام کمانے والے، معاف فرمائے میں سب کو نہیں کہتا، آج کتنے حرام کمانے والے کتنی مسجدوں کے ذمہ دار ہیں، آج حرام کمانے والے کتنے مدرسوں کے ذمہ دار ہیں، آج حرام کمانے والے کتنے درگاہوں کے ذمہ دار ہیں، آج حرام کمانے والے کتنے ٹرسٹوں کے ذمہ دار ہیں، آج حرام کمانے والے کتنے محلوں کے ذمہ دار ہیں۔ آج زمانہ ان حرام خوروں کو تولتا ہے، آج زمانہ ان حرام خوروں سے ڈرتا ہے، آج زمانہ ان حرام خوروں کی عزت کرتا ہے۔ یہ غریب پھلی بیچنے والا اپنی بیٹی کی شادی میں دعوت دیتا ہے، جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حرام کا پیسہ، حرام کی دعوت، اگر ایسا آدمی دعوت دیتا ہے تو پھر کیا پھول کے مالے، کیا شال، کیا رومال، کیا تحفے، کیا تحائف لے کر جاتے ہیں۔ حرام خور تو وہ ہے جو خدا کی نظر سے گر چکا ہے، حرام خور تو وہ ہے جو رسول اللہ کی نظر سے گر چکا ہے۔ میرے تو رونگٹے کام جاتے ہیں، میرا تو پسینہ پسینہ نکل جاتا ہے، میں لرز جاتا ہوں۔ ایک جگہ پر لکھے ہیں کہ اگر کوئی حرام خور حرام پیسے جمع کر کے حج کو جاتا ہے، پھر مدینہ منورہ میں حاضری دیتا ہے، وہ نبی کے روضے کے پاس پہنچ کر گزرنے تک نبی کی روح مبارک تڑپنے لگتی ہے۔ سلام کر کے قبول ہونا بہت دور کی بات ہے۔ حرام حرام ہے، اس سے بچو۔ کچھ عنوانات ایسے ہیں مسلمانوں جس کا ایک چھوٹا سا ٹچ بھی میں کر دیتا ہوں تو پورے اندر غرق ہو جاتا ہوں۔ حرام سے بچو، مسجدوں کو حرام پیسہ نہ دو، مدرسوں کو حرام پیسہ نہ دو، درگاہوں کو حرام پیسہ اور عرسوں میں حرام پیسہ نہ دو۔ گرچہ کہ میں عرس کا قائل نہیں، درگاہوں کے چندوں کا قائل نہیں، لیکن اولیاء سے محبت ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حرام پیسہ درگاہوں کو نہ دو۔ کتنے حرام خور ایسے ہوتے ہیں جو اولیاء کی محبت میں حرام کے پیسوں میں بڑے بڑے گنبد بنا دیتے ہیں، آپ کے حرام کے پیسوں کے سائے ولی کو سونے کا موقع دے رہے ہیں۔ خدا کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے کو اس قبر سے نکال کر مدینہ یا مکہ بھی اس کی روح کو پہنچا سکتا ہے، مکہ یا مدینہ بھی اس کی روح کو پہنچا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اماں وہ کون سی مجبوری ہے تو حرام کھانے پر مجبور ہو گئی؟ اس ماں نے کہا کہ بھائی جان میں بیوہ ہوں، یہ میرے سامنے کھڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہیں، ہماری بیوگی اور ہماری یتیمی سے پورا خاندان بے پرواہ ہو چکا، ہماری بیوگی اور ہمارے بچوں کی یتیمی سے پورا محلہ بے پرواہ ہو چکا، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں۔ محنت کر کے میں بڑی مشکل سے میرے بچوں کا پہلے پیٹ پالتی ہوں، کچھ بچ جاتا ہے تو میں کھا کر زندگی ہوں۔ کئی دن سے میرے نادان بچے جو عقل سے باہر، سمجھ سے باہر، ماں باپ کے حالات اور قواعد سے باہر، کیونکہ بچوں کو نہیں معلوم ہوتا۔ کروڑ پتی کا بچہ اپنے کروڑ پتی باپ سے جو ڈیمانڈ کرتا ہے، غریب بچہ بھی اپنے غریب باپ سے وہی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا باپ کروڑ پتی ہے اور میرا باپ غریب ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا اگر وہ باپ ہے اس کے اندر شفقت ہے تو میرے باپ کے اندر بھی شفقت ہے، میرے باپ کے اندر بھی شفقت ہے۔ میرے بچے کئی دن سے گوشت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میرے پڑوس میں مرغیاں پلتی، پڑوس والوں نے کل رات بات کیا کہ مرغی مر گئی۔ میں صبح سے اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ پڑوس کے گھر سے مری ہوئی مرغی کب پھینکی جائیں گی اور میں وہ اٹھا کر میرے بچوں کو کھلا دوں۔ عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا پیغمبر کی امت اتنی پریشان اور میں حج کو جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ موقع دے میں حج کو جاؤں۔ غلام سے کہا کہ واپس ہم کو ہمارے شہر جانے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ ہمارے پورے سفر کے پیسوں میں تے اتنے پیسے نکال کر بقیہ پورے پیسے
اس غریب بیوہ و یتیم کو دے دو، نیت پر اجر پر یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ غلام نے کہا کہ حضرت حج کا ارادہ کر لیے ہیں تو پھر واپس کیسے؟ دیکھا جائے گا، تو فقیر ہے کہ میں فقیر ہوں، تو فقیر ہے کہ میں فقیر ہوں۔ اتنا پیسہ نکال دیے، واپس جانے تک بقیہ پورا پیسہ اس بیوہ و یتیم کو دے دیتے ہیں۔ حضرت واپس آ جاتے ہیں۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ حضرت واپس آ گئے، حج نہیں کیے۔ بھلا کوئی آدمی حج کے ارادے سے جا کر واپس بھی آتا ہے؟ لوگ دیکھتے نہیں، تانے بڑا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں تانے ہو رہے ہیں، کہیں حضرت کی مجبوری کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضرت نے واقعہ بیان نہیں کیا کہ میں گیا، یہ دیکھا، یہ ہوا، کیا بھی نہیں بولے حضرت۔ جب پورا حج کا سیزن ختم ہو کر جو حاجی واپس آ رہے تھے ان کا استقبال کرنے کے لیے جب حضرت گئے، حجاج کرام نے الٹا حضرت کو پوچھا، آپ کب آ گئے حضرت ہم سے پہلے؟ حضرت فرمانے لگے، میں تو آیا ہی نہیں تو واپس آنے کا کیا معنی؟ حاجیوں نے کہا کہ حضرت خدا کی عزت اور اس کے جلال کی قسم، ہم نے طواف کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آپ کو دیکھا ہے، ہم حج کر چکے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم قریب ہونا چاہتے آپ تیزی سے آگے بڑھ جاتے۔ ہم نے میدان عرفات میں ایک مقدس جماعت کے بیچ آپ کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے میدان منی میں آپ کو دیکھا، مزدلفہ میں ہم نے آپ کو دیکھا، اور ہجوم کے بیچ میں ہمارا عمل کرنا مشکل ہوتا لیکن وہاں آپ بڑی آسانی سے عمل کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے۔ ہم یہ سوچ کر افسوس کرتے کہ اے کاش عبداللہ ابن مبارک کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوتا، ہم بھی وہاں بڑی آسانی سے پہنچ جاتے جہاں عبداللہ ابن مبارک پہنچے۔ حضرت والا، ہم نے مدینے میں آپ کو دیکھا، ریاض الجنہ میں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے ہم نے آپ کو دیکھا، روضہ اقدس میں ہم کو وہاں کے کوتوالوں پولیس ڈھکیلتی تھی سلام کر کے گزر جاؤ، لیکن ہم دیکھتے کہ آپ جب تک چاہتے کھڑے ہو کر سلام کرتے، کوئی وہاں سے آپ کو بھگانے اور اٹھانے والا نہ ہوتا۔ حضرت پھر کہتے ہیں کہ آپ حج نہیں کیے، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ چھپانا عبادت کو ثواب تو ضرور ہے لیکن اتنا بھی نہ چھپاؤ۔ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، بھائی جس خدا کی قسم کھا کر تم کہتے ہو کہ مجھ کو تم نے وہاں دیکھا، اسی خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں بھی حاضری نہیں دی۔ اسی 605 میں واپس آ گئے اور رات کو سوتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک خواب میں فرشتے کو دیکھتے ہیں، اللہ کا فرستادہ تھا، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا، عبداللہ ابن مبارک کو بشارت دینے کے لیے آیا تھا۔ فرشتہ کہنے لگا، اے عبداللہ ابن مبارک، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آج کے بعد آپ حج کا انکار نہ کرو۔ آپ نہیں گئے لیکن یہ غریب بیوہ، اس کی مدد کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، یتیم بچوں کی مدد کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، آپ تو نہیں گئے۔ آپ کی شکل کا فرشتہ خدا پیدا کر کے حج کرا دیا، وہ بھی ایک حج نہیں، وہ قیامت تک آپ کی طرف سے حج کرتا رہے گا، قیامت تک وہ آپ کی طرف سے حج کرتا رہے گا۔ جو حضرات اس سال اور اس سے پہلے والے سال پورے حج کا ارادہ کر چکے وہ حج کو نہ گئے، وہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 سال سے تم لوگوں کو بغیر پہنچے حج کا ثواب مل رہا ہے۔ کیا معلوم کہ عبداللہ کی شکل کا فرشتہ وہاں طواف کر رہا ہوگا، ختیجہ کی شکل کا کوئی فرشتہ وہاں طواف کرتا ہوگا، عبد الرحمن کی شکل کا کوئی فرشتہ وہاں طواف کرتا ہوگا، عرفات میں حاجیوں کے ساتھ شریک ہو کر ہماری طرف سے وہ دعا کرتا ہوگا، مینا میں اللہ کے پاس دعا کرتا ہوگا۔ حج کی فضیلت تو پا سکتے ہیں لیکن حج ادا نہیں ہوتا۔ اس مہینے کی ایک خاص عبادت ہے جس میں صرف حجاج شریک ہوتے ہیں، سارے عالم کے مسلمان شریک نہیں ہوتے۔ مجھے مختصر سے وقت میں بہت ساری باتیں عرض کرنی ہے۔ 3 خاص بڑی عبادتیں اس مہینے کی۔ ایک عبادت حج جو بقیہ 11 مہینوں میں کہیں بھی ادا نہیں ہوتا۔
آج بھی لوگوں کا عقیدہ کمزور ہے۔ چند دن پہلے بھی میں یہی سنا، ایک مجلس میں بیٹھا تھا، پیچھے ایک گروپ بیٹھی ہوئی تھی، وہ لوگ بات کر رہے تھے یا مجھے چھیڑ رہے تھے پتہ نہیں۔ ایک جگہ میں بیٹھا تھا، پیچھے بھی ذرا وہاں بیٹھے تھے، بات کر لے کر تھے، مجھے چھیڑ رہے تھے، مجھے نہیں معلوم کیا بھائی اس سال بھی حج نہیں کرتے نا، چھوڑ رہے اجمیر کو جا کر جائیں گے، لا حول ولا، مجھے چھیڑے کوئی فرق نہیں، لیکن جو جملہ تم ادا کر رہے ہو وہ جملہ صاف شرک ہے۔ خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کی زیارت کو جا رہا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہاں جا کر حج کا عقیدہ رکھتا ہے تو پھر میرے دوست تیرا ایمان کہاں رہا؟ ساری دنیا میں مکہ مکرمہ، کعبۃ اللہ، مسجد حرام، عرفات، مینا، مزدلفہ، پھر احرام، ان خاص مقامات و شکل کہیں اور حج نہیں ہوگا۔ یہ آپ اپنے گھٹی میں اتار کر رکھ لیں۔ خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینا تو دور کی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے غلام خواجہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے غلام ابو بکر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے غلام ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں، 1,44,000 صحابہ جس کے غلام ہیں، پیغمبر دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری انسانیت جن کے غلامی کے سائے میں ہے، وہ پیغمبر کے روضے میں حاضری دیں گے، زیارت ادا ہوگی، حج ادا نہیں ہوگا۔ زیارت و ملاقات کا شرف ملے گا، شفاعت واجب ہو جائے گی، سلام کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ مدینے کی حاضری حج نہیں، نبی کا سلام حج نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت حج نہیں ہے۔ حج کے لیے یہ مہینے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں احرام باندھ کر مکے کو جاتا ہے تو عمرہ تو کر سکتا ہے، حج نہیں کر سکتا۔ اس مہینے کی پہلی خصوصیت یہ کہ اس مہینے میں حج، یہ خاص عبادت ہے۔ اس کے علاوہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جس میں ساری دنیا کے مسلمان شریک ہیں۔ دوسری عبادت کون سی؟ ہم مسلمانوں کی 2 عید آتی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ سال کی پہلی عید عید الفطر، سال کی دوسری اور آخری عید عید الاضحیٰ۔ پہلی عید رمضان المبارک میں، دوسری عید ذی الحجہ میں، اس میں ساری دنیا کے مسلمان شریک ہیں۔ اس عید کے لیے آپ کو ایک عید کا ماحول، عیدگاہ ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونا چاہیے، بس کافی ہے، جگہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ وہ عید کی نماز مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عیدگاہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں اور اسکول کے میدان میں پڑھ سکتے ہیں، اور کہیں بڑی فیکٹری ہو جہاں پر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو سکتے ہیں، وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری عبادت ہے۔ 2 سال گزر گئے، ایک عید الفطر گزشتہ سال کی، دوسرا عید الاضحیٰ، پھر عید الفطر، اب عید الاضحیٰ۔ یہ 4 عیدوں میں اس مرتبہ اب آنے والی عید الاضحیٰ میں گزرے ہوئے 3 عیدوں میں جو پابندی تھی ویسی پابندی اب نہیں ہے۔ اس لیے پورے شوق کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ عید کی نماز پڑھیں، اللہ کو بھی راضی کرے، زمانے کو بھی دکھائے۔ ہر جگہ دکھاوا گناہ نہیں ہوتا، بعض جگہ دکھاوا ضرورت میں داخل ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو چھپا کر دو گے یہ بہت اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، صدقات کو دکھاؤ گے یہ بھی اچھا ہے،
وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم چھپا کر دو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہت اچھا ہے۔ جہاں دکھانا ہے وہاں دکھاؤ، جہاں چھپانا ہے وہاں چھپاؤ، چھپانے کی جگہ نہ دکھاؤ، دکھانے کی جگہ نہ چھپاؤ۔ اب 4 مرتبہ عید کرونا کے ماحول میں آگے، 3 مرتبہ زبردست پابندیاں تھی، جسے جہاں چاہے نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ بعض لوگ تو بعض علماء کرام کے فتاوے پر عمل کیے کہ عید کی نماز گھروں میں نہیں ہوتی، اس لیے ان لوگوں کو 3 مرتبہ عید کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن اب آنے والی عید میں مسجدوں میں عید کی نماز پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ عید گاہوں میں شاید پابندی ہے، لیکن مسجدوں میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ماسک کے ساتھ سماجی فاصلے کا لحاظ رکھتے ہوئے وقت مقررہ سے پہلے اپنے محلے کی مسجد کا جو وقت طے ہوا، اس وقت سے پہلے گھروں میں وضو کر کے تکبیر کی صدائیں لگاتے ہوئے مسجد تک پہنچے، اچھے کپڑے پہن کر جائے، عطر لگا کر جائے، سرما لگا کر جائے۔ بچوں پر اگر پابندی ہے تو بچوں کو چھوڑ کر جائے، شوق کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے ہوئے مسجدوں میں عید کی نماز پڑھے، کیونکہ یہ اس مہینے کی دوسری اہم عبادت ہے۔ لیکن دیکھا جاتا ہے جتنا بولتے ہیں اتنا امت پیچھے ہوتی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں کہ سینوں میں دل رکھتے ہیں یا پتھر وہ دل بن چکا ہے۔ ہمارا کہنا ایک طرف، ان کا کرنا ایک طرف، ہمارے کہنے کا کوئی لحاظ نہیں۔ کان کھول کر سن لے مسلمانوں، ہماری صرف آواز اور زبان ہے، باتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، قرآن اور اس کے نبی کے فرمان کی ہیں۔ عمل کرو پابندی کے ساتھ عید کی نماز، اس دن فجر کی نماز، اس دن کیا ہر دن پڑھنا سوچ، ویسے تو پڑھ رہے نہیں، اس دن فجر کی نماز پڑھ کر مسجدوں ہی میں بیٹھ جاؤ۔ عید الفطر عید الاضحیٰ میں فرق کیا؟ کئی فرق ہے، ایک فرق بتاتا ہوں سنو۔ عید الفطر میں ناشتہ کر کو یا نہیں تو کیا بھی کھا کو عید کی نماز کو آؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ سن کو ہی نہیں پہلے بھی، ارے بولو رے بات، سن کو ہی نہیں، کیا تبھی کھا لے جی لے کر آؤ۔ کئی کو کھا لے کر آنا اس لیے کہ اتنے دن روزہ تھے، آج روزہ نہیں ہی بول کر بتاؤ۔ کئی کو بتانا آج روزہ نہیں بول کر، کئی کو بتانا زمانے کو بتانا، اللہ کو نہیں، اللہ تو تعالیٰ تو دیکھتا ہے۔ زمانے کو بتانا آج روزہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کو یہ بتانا ہے ہم کھانا چھوڑتے بھی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کھاتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ انہیں کب کھاؤ بولتا تب کھاتے، کب نک کو کھاؤ بولتا تب نہیں کھاتے، یہ بتانا مقصد ہے۔ یہاں عنوان کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ میں۔ آج اگر کرناٹک کا مسلمان قربانی میں گائے کو ذبح نہیں کرتا، بل زبردستی پاس ہو چکی ہے، اس لیے گائے کو ذبح نہیں کر رہا ہے، گائے کو مقدس سمجھ کر ذبح نہیں کر رہا ہے۔ گائے، بیل، اونٹ آئیں گے مسائل میں انشاءاللہ تعالی، مجبور ہو گئے تو کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ عید الفطر میں کھا کر عیدگاہ کو آؤ، کھانا نہیں بھی بنا کم سے کم کوئی حریرہ، ایک گلاس دودھ کی، یہ تو چاچ کی، چاچ کا تو ہنسنی تم لگا رونا سو، کیا تمہیں کھا کو پی کو نہیں بولے؟ افطار کا اسٹاک کھجور تھا نہیں بچگا رہوں گا، وہ ایک کھجور ہی کھا کے آ جاؤ۔ عید الاضحیٰ میں
جلدی نماز پڑھ کے جا کر اپنی قربانی دے کر اس کا گوشت کھاؤ. ضروری نہیں، واجب نہیں، سنت مؤکدہ نہیں، فرض نہیں. موقع مل گا تو کوئی آدمی جس کے اوپر واجبیت نہیں ہے قربانی انہیں دے رہا ہے، چنی مزمل صاحب بولے بابل کو دوسرے کے گھر میں گھس کو ٹانگ پکڑ کے دے دیا کرا. عید الفطر میں کھا کر آؤ، عید الاضحیٰ میں جا کر کھاؤ، شان کے ساتھ آؤ، سماجی فاصلے کا لحاظ کرتے ہوئے آؤ. ایک گاڑی میں 2 سے زیادہ بیٹھ کر نہ جاؤ، قانون کو ہاتھ میں نہ لو، ہاتھ باندھ کر جواب دینے کی پوزیشن پہ نہ آؤ. یا تو ہاتھ چھوڑ کر جواب دو یا پیچھے ہاتھ بن کر جواب دو. ایسا کام نہ کرو کہ صاف ضروری نہیں ہے. جب ہمارا سر کسی کے سامنے جھکتا نہیں، ہمارا ضمیر کیوں جھکے ہے؟ ہمارا سر کسی کے سامنے جھکتا نہیں، جھکا نہیں، ہمارا ضمیر کیوں جھکے؟ کوئی کام ایسا نہ کرو. آؤ مساجد میں مختصر عید کا نظام رہے گا، پھر فارغ ہو کر چلے جاؤ، گھروں کے اندر جا کر اپنا کام کرو. یہاں عید الاضحیٰ کا دوسرا عمل کیا ہے؟ ذی الحجہ کا دوسرا عمل عید کی نماز پڑھنا. تیسرا عمل جس میں ساری دنیا کے مسلمان یہ خاص حکم میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ ہے قربانی کرنا. قربانی، اضحیہ. اسی کی مناسبت سے اس عید کا نام بھی عید الاضحیٰ رکھا گیا. میں پہلے ہمیشہ کہا کرتا ہوں عربی زبان بڑی نازک زبان ہے. بعض لوگ عید الضحیٰ کہتے ہیں، عید الضحیٰ نہیں. اضحیٰ کا معنی قربانی دینا، ضحیٰ کا معنی چاش کا 11 بجے کے وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں، جس میں دن پورے شباب پر رہتا ہے، یکدم ساری دنیا اجالی ہو جاتی ہے، اسے عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں. اور اسی اجالے کے نام پر ایک سورہ بھی قرآن میں نازل ہوا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ اجالا کوئی اور اجالا نہیں ہے، یہ میرے محمد کا اجالا ہے. والضحیٰ، ضحیٰ کی قسم، وہ نورانی چہرے کی قسم. ضحیٰ کہتے ہیں دن کے اجالے کو، اضحیٰ کہتے ہیں قربانی کو. عید الضحیٰ نہیں بولیں گے، عید الاضحیٰ کہیں گے. قربانی کی عید ہے. عید کی نماز پڑھ کر قربانی دینا. عید کی نماز پڑھے بغیر قربانی دیے تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوتی، پھر ایک مرتبہ قربانی دینا ہے. کیا قربانی دینا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اپنے عقل کو استعمال نہ کرو. اللہ کا حکم ہے. قربانی جان کی قربانی ہوتی ہے، قربانی مال کی قربانی ہوتی ہے. جان کی قربانی 2 قسم کی، یہ خود اپنی جان کی قربانی اللہ کے نام دینا، یہ اپنے اولاد کی قربانی دینا. اپنی اولاد کی قربانی بھی ہماری جان میں داخل ہے. جان کی قربانی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے. اور ذرا گہرائی میں جا کر سمجھے، میں سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہوں. حقیقی جان کی قربانی یہ اللہ کے وہ نیک بندے دیتے ہیں جب اسلام پر آنچ آ جاتی ہے، ملک پہ آنچ آ جاتی ہے، ناموس رسالت پر آنچ آ جاتی ہے، قرآن پر آنچ آ جاتی ہے. اللہ کے نیک بندے اللہ کی رضا کے لیے دشمنوں کا کرارا جواب دینے کے لیے میدان میں جب اترتے ہیں، دشمنوں کو جہنم پہنچاتے ہیں. اور کبھی کبھار دشمن کی تلوار یا تیر ان پر لگ جاتی ہے، وہ ڈائریکٹ اپنی جان کو اللہ کے نام کرتے ہیں. یہ جان کی حقیقی قربانی ہے، یہ جان کی حقیقی قربانی ہے. اور اس قربانی کے بعد وہ انسان مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
جو اللہ کے راستے میں مرتے ہیں ان کو مردار اور میت مرا ہوا نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور ان کو ان کی زندگی سمجھنے کی عقل اور ان کی زندگی سمجھنے کا دماغ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے آج بھی آپ قبرستانوں کو جا کر دیکھیں، وہ شہید جن کو دفنایا گیا، آج بھی اگر ان کی قبریں کھولتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ان کے جسم ایسے تر و تازہ رہتے ہیں گویا کہ ابھی ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، ابھی ابھی ان کو دفنائے ہیں۔ ایک جان کی قربانی ہوتی ہے، مال کی قربانی کی بھی دو قسمیں، ایک مال تقسیم کرنا، ایک اس مال سے کسی جانور کو خرید کر وہ جانور اللہ کے راہ میں قربان کرنا۔ تمام قربانیوں کا حکم قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ خود جان قربان کریں گے، اس سے بھی اللہ راضی، جانور خرید کر اس کا جان دیں گے اللہ کے نام پر، اس پر بھی اللہ راضی، مال قربان کریں گے اس پر بھی اللہ راضی۔ اور خاص طور پر زندگی میں سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ مالداروں کو کہا تم اپنے مال میں سے ایک جانور خریدو اور اس جانور کو میرے نام قربان کرو۔ غور سے سننا، اللہ فرماتے ہیں مالداروں سے، اور مجھے بار بار بولنا پڑتا ہے، وہ مالدار جن کے پاس حلال مال ہے۔ کتنا مال ہو، 612 گرام چاندی اگر ہے یا 70 پر 8 گرام سونا ہے، یا نہیں تو ان دونوں گراموں کے برابر کا پیسہ ہے، یا نہیں گھر کی چیزیں اپنی ضرورت سے زیادہ، مثلا ایک فیملی کے لیے ایک صوفہ سٹ، 2-3 صوفے سٹ رہے، ایک چھوڑ کر بقیہ تمام صوفوں کی قیمت جمع کریں گے۔ ایک گھر کے لیے ایک فریج کافی ہے، 2-3 فریج ہیں، اس کا بھی حساب لگا لیں گے۔ ایکسٹرا ساز و سامان جو صرف دکھاوے کے لیے بغیر استعمال کے گھر کے اندر رکھے ہیں، وہ تمام چیزوں کی قیمت چاندی کی قیمت یا سونے کی قیمت کے برابر ہوتی ہے، ایسے مسلمان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایسا اگر حساب لگائیں گے، مجھے خدا کی ذات سے امید ہے تقریباً 50 سے 60% مسلمانوں پر قربانی واجب ہے، کیونکہ گھر کے اندر سونا چاندی نہ بھی ہو، ایکسٹرا بے حساب ساز و سامان۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس 2 موبائل قیمتی، ایک موبائل تو اس کے ضرورت میں داخل ہے، چاہے 70,000 کا ایپل فون ہی کیوں نہ ہو، دوسرا موبائل جو رکھ رہا ہے نہیں، وہ ایکسٹرا سامان میں داخل ہے، اس کی قیمت بھی جمع کرنا پڑے گا۔ دوسرا موبائل اگر 15-20 ہزار روپے کا اس کے پاس ہے جو اس کی ضرورت میں داخل نہیں ہے، ایسے مسلمان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ 3 جوڑے ضرورت میں داخل، 3 جوڑے سے زیادہ زائد جوڑے میں داخل ہو جاتے ہیں، بقیہ جوڑوں کی قیمت یہ سونے یا چاندی کی قیمت کے برابر ہوتے ہیں تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ گاڑی ضرورت میں داخل، بقیہ گاڑیاں ضرورت میں داخل نہیں ہیں، وہ تمام گاڑیوں کی قیمت اگر سونے یا چاندی کی قیمت سے مل جاتی ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو ایسا مالدار اس پر قربانی واجب ہے۔ آقا نے فرمایا سال میں ایک مرتبہ مالدار پر اللہ کے نام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو قربانی دی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اصل میں ہم تمام کی قربانیوں کے مقابلے میں ان کی قربانی ہی اصل تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو میرے نام ذبح کرو۔ بعض لوگ جو اسلام سے باہر ہیں، دوسری قوم کے لوگ ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کو جواب یہ دو میرے دوستوں، کیا دنیا میں دولت کے نام پر باپ بیٹے کو نہیں مار رہا ہے؟ دنیا میں دولت کے نام پر بیٹا باپ کو نہیں مار رہا ہے؟ دنیا میں دولت کے نام پر شوہر بیوی کو نہیں مار رہا ہے؟ دنیا میں دولت کے نام پر بیوی شوہر کو زہر نہیں دے رہی ہے؟ غلط محبت میں ایک دوسرے قاتل و مقتول نہیں بن رہے ہیں؟ دولت کے نام پر کوئی کسی کو مار سکتا ہے تو پھر وہ ذات جس نے خود پیدا کیا ہم کو، اس کے نام پر کوئی اپنے بیٹے کو قربان نہیں کرے گا؟ یہ عقل سے باہر بات نہیں۔ جو الزامات دیتے ہیں کہ یہ واقعہ غلط ہے، العیاذ باللہ، یہ ہمارے اپنے دھرم کی بات ہے اور صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ تم اپنے بیٹے کو ہمارے نام پر قربان کرو۔ موقع مل گیا تو لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے یہ تمام واقعے کو لے کر آؤں گا۔ بہت سارے غیر مسلموں کی طرف سے ہماری اس قربانی کے متعلق جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان اعتراضات کا بھی میں جواب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کر دیتا ہوں۔ خوش ہو کر قربانی دو، مجبور ہو کر قربانی دو۔ ایک 2-3 ہزار روپے بڑھ گئے تو بھی پرواہ نہیں، خوش ہو کر دو۔ بکرا دینا افضل ہے، دمبا دینا افضل ہے، بھیڑ دینا افضل ہے۔ گائے بھی دے سکتے ہیں، بیل بھی دے سکتے ہیں، اونٹ بھی دے سکتے ہیں۔ پہلے پوری بات سنو، اگر کوئی میڈیا کا چمچا یہاں بیٹھا ہوا ہے تو پہلے سنو۔ ہمارے اپنے دھرم اور ہمارے اپنے آستھا کو پیش کر رہا ہوں۔ گائے بھی دے سکتے ہیں، بیل بھی دے سکتے ہیں، اونٹ بھی دے سکتے ہیں۔ اس وقت ہماری ریاست میں زبردستی بل پاس ہوگی ہے، ایسی صورت میں دینے کی کوشش کرو۔ ہم سب کی جان ایک ہے، ہم سب کا مال ایک ہے، کسی پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ایک لفظ بولوں، غصہ نہیں کرتے کہ تو بولتے تم نہ اجازت لے کو میں کیا بولوں۔ پولیس کا سر پکڑنے والوں کی تعداد اس وقت کم نہیں ہے۔ ایس پی بولتے نہیں، مجھے سب معلوم بادشاہ، پوری بنگلور کی لینگویج جان تو استعمال کرے تو کہاں مسجد سے نکال ڈالیں گے، ڈر ہے۔ پوری لینگویج جان تو بنگلور کا اپنا پٹھا میں ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے باہر بھی ہے۔ بنگلور کے ایک علاقے سے مصدقہ سچی رپورٹ میرے پاس آئی، ایک مسلمان کے گھر میں قربانی کا جو جانور لائے ہیں، اس جانور کی خبر پولیس کو غیر مسلم نہیں، خود مسلمان دیا۔ ایسے جو لوگ ہوتے نا، جو پولیس اور ڈپارٹمنٹ کو خوش کرنے کے لیے اپنوں کو نقصان پہنچاتے نا، میں کہوں گا مجھے معاف فرما دے، کلے میں ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں مجھے معاف فرما دے۔ آپ اس جملے پر کیا فتویٰ لگاتے لگا لیں، پولیس اور ڈپارٹمنٹ کو خوش کرنے کے لیے ہمارے اپنے بھائیوں کے مال کا، عزت کا جو سودا کرتے نہیں، وہ اپنے باپ کے بچے نہیں، انہی کی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ کو خوش کرو، رسول اللہ کو خوش کرو۔ مسلمان بھائیوں سے حضرت امیر شریعت شیخ الحدیث محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد علامہ مفتی صغیر احمد خان صاحب رشادی دامت برکاتہم کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لو،
جس جانور پر پابندی ہے وہ پابندی ہم پر مجبور زبردستی ہے. اب ایک 4-5 ہزار روپے 4,500 روپے بڑے کا حصہ، اب ایک 4,500 5,000 روپے ڈالے تو بکرا چاہ جاتا. اللہ کے نام پر 5,000 روپے نہیں بڑھا سکتے. آپا یہ ایک انگوٹھی بیچے گی تو ایک حصہ اللہ کے لیے، اور ایک انگوٹھی بیچ 10 انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کی تو قربانی دیں گی تو یہ 8 انگلیوں کو سجانے کی ذمہ داری خدا کی ہے. خوش ہو کر قربانیاں دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قربانی کا جانور جو اس کو ہم ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد جس کا گوشت ہم کھا لیتے ہیں، کھانے کے لیے فریج میں رکھتے ہیں، جس کی کھال ہم مدرسوں کو یا یتیموں کو غریبوں کو دے دیتے ہیں، اور جس کی غلاظت پھینک دیتے ہیں، خون ضائع ہو جاتا ہے، یہ ہماری نظر ہے. لیکن حقیقت میں یہی جانور پلسرات کے گیٹ کے پاس ہم کو ملے گا. یہی جانور پلسرات کے گیٹ کے پاس ملے گا. یہاں 3 جوابات ہیں. پلسرات میں ہم کو جانور ملے گا، ایک جانور بس ہر سال دیں گے. تھانوی نے یہ جوابات دیے ہیں. پہلا جواب یہ ہے، پوری زندگی کے قربانیوں کو قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ایک ایسا جانور دیں گے جو پلسرات کے مین گیٹ کے پاس انٹرس کے پاس کھڑا رہے گا. وہ ہمارے تمام قربانیوں کے بدلے میں اللہ اپنے طرف سے ایک سواری دیں گے. یہ پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ پورے سال کی قربانیاں تمام جانور وہاں کھڑے رہیں گے. جیسے کسی مالدار کے پاس 4-5 گاڑیاں ہوتے ہیں. میں نے ایک کلپ میں دیکھا کہ امبانی صاحب جو ہے نا، جن کے قبضے میں مودی صاحب ہیں، پورا تعارف کرانا صاحب، ان کے 600 کار ہیں. ایک آدمی، ایک فیملی، 2 کار، بڑے آدمی چلتا 600 کار. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے آدمی لوگ ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ سواریاں رکھتے ہیں. جب چاہے جو سواری ان کو پسند آتی ہے، سفر جیسا ہوتا ہے وہی حساب کی سواری لے کر چلے جاتے ہیں. بنگلور میں پھرنا بولے تو 2 ویلر، مدراس کو جانا کا تو 4 ویلر، جیسا سفر ہوتا ویسی گاڑی لیتے ہیں. ویسے ہی وہاں تمام ہماری قربانیوں کے جانور کھڑے رہیں گے. ہمارا جو جانور ہم کو جو پسند آتا ہے وہ لے کر چلے جائیں گے. تیسرا جواب تھانوی نے دیا، ہمارے زندگی میں 70 سال 15 سال نابالغ تھے، ایک 10 سال ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں، 25 سال لیس کر ڈالے، 40 پر 5 سال الحمدللہ ہمیں قربانیاں دیے. 40 پر 5 سال کی قربانیوں میں سے وہ جانور وہاں آئے گا جس کی قربانی اللہ قبول کیا ہے، جس کی قربانی اللہ قبول کیا ہے. اب اس جانور میں بیٹھ کر جائیں گے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ میرے ذہن میں ایک جواب آیا بزرگوں کے صدقے میں. گاڑیوں میں وہ 100 سی سی 125 سی سی کیا کی سی سی آتی نہیں، وہ سی سی کا مطلب کیا بول کر میں ایک صاحب کو پوچھا، میکینک کو بولے تو پک اپ کا پاور کہتے ہوئے، اسپیڈ پاور کہتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، تمام جانوروں کی قربانیوں کو جمع کر کے ایک ایسا جانور بنا دیں گے جس کی سی سی اتنی فاسٹ ہوگی کہ ہم آنکھ بند کر کے آنکھ کھولنے تک انشاءاللہ تعالیٰ پل سرات پار کر لیں گے. اب اتنا بڑا سفر، وہ بھی اتنا باریک سفر، اتنا نازک سفر، ایک طرف آگ دوسری طرف خون پیپ کی کھولتی گرم گرم نہریں جاری. اب اس میں راستہ اتنا باریک کہ بال سے باریک تلوار سے تیز راستہ ہے، اس پہ گزرنا ہے تو سواری میں گزرنا ہی بہتر ہے. تو اب ہمیں مرضی سے سواری خریدنا کی مجبور ہو کر سواری خریدنا. بولو رے با،
مرضی سے سواری خریدنا ہے، اس لیے خوش ہو کر 1-2-3 ہزار روپے 5-6 ہزار روپے بڑھ بھی گئے تو یوں سمجھو ہماری سوچ جتنی بدلیں گے اتنا ہم نہ فائدہ۔ حکومت چاہتی ہے کہ ہمیں بڑے کا کھاکو تھک گئے ہی، انہیں چھوٹے کا کھلانا چاہ رہی ہے، چلو ہمیں چھوٹے کا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیا کم ہے میرے دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ ہم کو بہت دیا ہے مسلمانوں کو، یہ باہر بولو نو کو ورنہ ٹیکس میں نہ جائیں گے۔ مثال میں بھی میرے پاس 10 لاکھ روپے ہی کا تو کون بھی پوچھتا 1 لاکھ روپے قرض دے حضرت کا، سمجھ میں؟ اللہ ہم نے بہت دیا ہے، بہت بڑا حصہ عنوان کا باقی ہے انشاءاللہ تعالی۔ لائیو ٹیلی کاسٹ میں بہت جلد قریب آ جاؤں گا، اس میں انشاءاللہ مسائل بھی بیان کروں گا۔ پاکی صفائی کا خاص خیال رکھے، خوش ہو کر قربانی دینے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی